بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں اور بہنوں، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے احکام کا بھی پابند رہے، ان کے احکامات کو مانے اور ان پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر ادا کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ تسلیم بھی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے تو اپنی پریشانیاں بھی لے کر جاتے، اپنے روزمرہ کے معاملات کے حل کے لیے بھی حاضر ہوتے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی پوچھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب سے لے کر بادشاہ تک ہر شخص کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بدولت یہ سب کچھ ہم تک پہنچا۔ اسی طرح کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا بتاتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو قرآن و سنت سے رزق کی فراوانی کا مستند وظیفہ بتائیں گے، جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں بھر دے گا۔ تو وظیفہ جاننے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ معزز دوستوں اور بہنوں، انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے لالچ کرو۔ جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو عارضی ہے، اس لیے یہی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے، جس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے جو اس سورت کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں قیامت کے دن اور اس کے واقعات کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، اور قیامت کے دن میں لوگوں کو 3 گروہوں اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقون میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کے مقام اور ان کا ثواب یا عقاب کے بارے میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں قیامت کے دن لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا بیان ہوا ہے۔ شروع میں قیامت کے بعض واقعات جیسے زمین کی حالت دگرگوں ہونا، زمین پر زلزلہ اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونے کا ذکر ہوا ہے، اور پھر لوگوں کو 3 گروہوں سابقون، اصحاب یمین اور اصحاب شمال میں تقسیم کرتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کا انجام بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ربوبیت اور قرآن مجید کے منکرین کے خلاف استدلال کرتے ہوئے سورت کے آخر میں احتضار کی حالت اور موت آنے کی یادآوری کی گئی ہے۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کے بارے میں اسلامی کتابوں میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے: من قرأ سورۃ الواقعہ کتب لیس من الغافلین، جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ غافلین میں سے نہیں ہے۔ اس سورت کی آیتیں اس قدر دل دہلا دینے والی اور چونکا دینے والی ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد پھر انسان کے لیے غفلت کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے، جو ان کو سمجھے، ان کے مطالب کو سمجھے، اس کے لیے۔ جس نے اوپر اوپر سے پڑھنا ہے اس کو کیا سمجھ آنی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں اپنی سنت کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس بیماری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کی عیادت کی اور فرمایا کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے لیے کسی طبیب، ڈاکٹر یا حکیم کو بلاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے بیمار کر دیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ مال وغیرہ آپ کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و محتاجی کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے تو اسے کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے راوی ابو زبیہ سے نقل کیا کہ وہ سورۃ الواقعہ کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی بلا ناغہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نمازیں پڑھتے تھے جس طرح آج تم پڑھتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تمہاری نماز سے زیادہ ہلکی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کا جو ماہانہ معاوضہ تھا، ان کی جو تنخواہ تھی، وہ روک دی اور دل میں سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور آ کر میرے پاس مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیا۔ بڑے لوگ، بڑی باتیں، اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ جب انہیں پتا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا مہینے کا معاوضہ روک دیا ہے، تو فوراً اپنے گھر گئے، جا کر بچیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم سب نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ 6 مہینے گزر گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے کہیں گے کہ آپ نے میرا معاوضہ کیوں روکا۔ وہ گئے نہیں اور آخر کار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلانا پڑا۔ ان کو بلایا اور پوچھا کیا آپ نے اپنے لیے کوئی سٹاک جمع کر کے رکھا تھا؟ 6 مہینے ہو گئے، آپ نے میرے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی تو میں نے گھر میں بچیوں سے جا کر کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ سورۃ الواقعہ پڑھو، اللہ اسی کی برکت سے مجھے روزی دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنا دروازہ بند کیا ہے لیکن اللہ نے تو بند نہیں کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے کہ اس سے رزق میں تنگی نہیں آتی، تاہم یہ فضیلت رات کے کسی بھی حصہ میں پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے، خاص مغرب کے بعد پڑھنا ضروری نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ رزق ہے کیا چیز۔ کیا صرف مال و دولت ہی رزق ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن مجید میں رزق کا لفظ صرف مال و دولت کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ہر عنایت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، سکون بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، اور مال و دولت بھی۔ اسے صرف مال و دولت، روزی روٹی سے تعبیر کرنا درست نہیں۔ تو ایک ضروری بات، بعض لوگ اسے مغرب کے بعد پڑھنا ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ سورۃ الواقعہ مغرب کے وقت ہی پڑھی جائے۔ اسے آپ رات کے کسی بھی حصہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو معزز دوستوں اور بہنوں، اب گھر کے اندر تمام افراد مل کر جو بھی قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے، سورۃ الواقعہ رات کو لازمی پڑھا کریں۔ مال کی فراوانی ہے تو علم و اولاد میں اللہ برکت دے گا۔ اب مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی
اور کسی بھی قرآنی وظیفہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب وہ تو مستقل ہے، ملتا رہے گا۔ ایک حرف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ اس سورت کو پڑھا کریں اور خود بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہے، بلکہ سارے پڑھیں۔ اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر سارے گھر کے افراد پڑھیں گے تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے بھی کہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، کسی عام شخص کا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اس پر ضرور عمل کریں گے اور اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ جو بھی آپ کے توسط سے اسے سن کر عمل کرے گا ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔